بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت قضا میں موجود تھے تو آیت نازل ہوئی وَاصْبِرُوا نَفْسَكَ، جس کا مفہوم یہ ہے، ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی آپ اپنے آپ کو ایسے لوگوں میں بیٹھنے کا پابند بنا لیجئے جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کے ذکر اللہ میں مشغول رہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیت کے نازل ہونے کے بعد گھر سے باہر تشریف لے گئے اور ان لوگوں کی تلاش میں نکل گئے تو راہ میں ایک جماعت دیکھی جو ذکر اللہ کا حلقہ بنائے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی شامل تھے کہ جن کے بال بکھرے ہوئے تھے اور ان کی خشک کھالوں والے تھے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ننگے بدن تھے، ان کے جسم پہ کپڑا نہیں تھا لیکن ایک کپڑا موجود تھا جنہوں نے ان کی لنگی بنائی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت میں بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے کہ جس نے میری امت میں سے لوگ پیدا فرمائے کہ جس کے حلقے میں، جس کی جماعت نے مجھے بیٹھنے کا حکم فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، اس میں کتنی بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو ذکر کا حلقہ بناتے ہیں، چاہے وہ مسجد میں بناتے ہیں چاہے وہ گھر میں بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی شان میں حدیث بیان کی ہے نا، ایسے لوگوں کی شان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی ہے نا، کہ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی ہے جن لوگوں کے گھر میں ذکر اللہ کا حلقہ بنتا ہے۔ دیکھیں، ذکر کا حلقہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہو، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس سب کا ذکر ہو، چاہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے ہو، چاہے وہ تسبیحات پڑھنے سے ہو، چاہے وہ حدیثیں پڑھنے سے ہو، وہ ذکر کا حلقہ بنتا ہے۔ دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی مثال بیان کروں گی کہ ہمارے گھر میں جیسے سب لوگوں کے گھر میں ذکر کا حلقہ بنتا ہے نا، ویسے ہمارے گھر میں بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ذکر کا حلقہ بنتا ہے۔ صبح میں میری بہن کرتی ہے، شام میں میں کرتی ہوں۔ تو میری بہن جب ہم لوگ ذکر کا حلقہ کرتے ہیں نا تو ہم لوگ لوگوں کو، گھر والوں کو زبردستی کر کے نہیں بلاتے، فورس نہیں کرتے، بھائی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، کوئی کس جگہ مصروف ہو، کوئی کس موڈ سے ہو، کس تکلیف میں ہو، بیمار ہو، کیا ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں نا، حدیث مبارکہ کی کتاب یا ذکر کی کتاب جو ہے نا ہم لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں زور سے اور ندا کر دیتے ہیں کہ جس کو ذکر کے حلقے میں آنا ہے وہ تشریف لے آئے۔ تو جیسے ہم بیٹھتے ہیں نا، الحمدللہ سب کے سب، کچھ لوگ نہیں بھی آنا چاہتے ہیں تو وہ شرمندگی کی وجہ سے نا فوراً سے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ پھر ذکر کا ایک حلقہ بن جاتا ہے۔ ہم لوگ چاہے وہ 1 گھنٹے کی تعلیم ہو، ذکر ہو، چاہے وہ 5 منٹ کا ہو، لیکن وہ ذکر کا حلقہ تو بنا نا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل فرمایا ہے، جو خوشخبری نازل فرمائی، اس میں تو ہم شامل ہو گئے نا۔ دیکھیں، اس کی ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں ذکر کے حلقے لگتے ہیں، آسمان والوں کے لیے وہ گھر ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث ہے جو بہت نہایت ہی حسین حدیثوں میں سے ایک بہت حسین حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ جس گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں ذکر کا حلقہ لگتا ہے تو فرشتے اس جماعت کو گھیر لیتے ہیں، فرشتے بہت سارے فرشتے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب فرشتے دیکھتے ہیں کہ کہاں ذکر کا حلقہ لگا ہوا ہے، ڈھونڈتے ہیں، تو جہاں پتہ چلتا ہے نا ذکر کا حلقہ لگا ہے تو وہ دوسرے فرشتوں کو آواز لگاتے ہیں کہ آ جاؤ یہاں ذکر کا حلقہ ہے، یہاں آ جاؤ یہاں ذکر کا حلقہ ہے۔ تو سب فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، دور دور سے فرشتے آتے ہیں اور اس جماعت کو، اس حلقے کو گھیر لیتے ہیں اپنے پروں سے، اور وہ فرشتوں کے اوپر فرشتے تانتا بن جاتا ہے، اور پہلے آسمان پہ جا کے وہ فرشتے لگتے ہیں، زمین سے لے کے آسمان تک وہ فرشتوں کا تانتا بنتا جاتا ہے، وہ فرشتے آسمان پہ جا کے لگ جاتے ہیں۔ اتنے فرشتوں کا ہجوم ہوتا ہے، وہ ذکر اللہ کی محفل میں صرف آنے کے لیے، وہ ذکر اللہ سننے کے لیے۔ تو جب یہ بن جاتا ہے، جب محفل برخاست ہو جاتی ہے، چاہے وہ 5 منٹ کے لیے ہو، چاہے وہ آدھے گھنٹے کے لیے ہو، تو جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے واپس لوٹ جاتے ہیں آسمان پر اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ باوجود جاننے کے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو، تو بولتے ہیں اللہ ہم آپ کی محفل سے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کر رہے تھے، بولے یا اللہ پاک وہ آپ کی تعریف بیان کر رہے تھے، وہ آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ دیکھا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ تو فرشتہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو وہ اور زیادہ آپ کی تعریف بیان کرتے۔
تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کس چیز کی طلب کر رہے تھے؟ تو کہتے ہیں اللہ پاک وہ جنت کی طلب کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ جنت کو تو انہوں نے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ تو فرشتے فرماتے ہیں اللہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو وہ اور زیادہ طلب کرتے، اور زیادہ نیکیوں میں سبقت لے کے جاتے کہ جس کی وجہ سے جنت مل سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کسی چیز کی پناہ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، جہنم کی پناہ مانگ رہے تھے آپ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ بولتے یا اللہ جہنم کو تو نہیں دیکھا انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ تو فرشتے فرماتے ہیں کہ اے اللہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو وہ اور زیادہ اس سے دور بھاگتے، پناہ مانگتے، اور زیادہ نیکیوں میں سبقت لے جاتے جس کی وجہ سے وہ جہنم سے دور ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ گواہ رہو جو اس محفل میں موجود تھا میں نے سب کی مغفرت کر دی، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ تو فرشتوں کا جو ہجوم جو حلقہ ہوتا ہے نا، تو ان میں سے ایک فرشتہ بولتا ہے اے اللہ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے بھی موجود تھے جو صرف و صرف یوں جا رہے تھے، رستے میں جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا ذکر کا حلقہ تو وہ بس بیٹھ گئے، بے دلی سے بیٹھ گئے۔ وہ اپنے ذکر، ان کو کوئی آپ کے ذکر سے یا جنت اور جہنم سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ تو بس ایسے راہ سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا ذکر کا حلقہ ہے تو بس وہ بیٹھ گئے، 2-4-5 منٹ کے لیے بیٹھے تھے بس، اور زیادہ دیر بیٹھے بھی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ذکر کی ہر حلقے کی برکت سے میں نے ان لوگوں کی بھی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر ہم گھر میں ذکر کا حلقہ بناتے ہیں نا، اور کوئی ہمارے گھر میں سے کوئی افراد بے دلی سے بھی بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میری یہ التجا ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر میں ذکر کا حلقہ لگائیں، چاہے وہ 5 منٹ کے لیے ہی کیوں نہ ہو، پلیز لگائیں۔ یہ میری بہت زیادہ آپ لوگوں سے گزارش ہے، منت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائیں، اور جس گھر میں فرشتے ہوں گے تو سوچئے کتنی خیر و برکت ہوگی، کتنی برکتیں اور سکینہ نازل ہوگی، تمام مشکلات پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور رزق میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری راہیں یوں ہموار کر دیں گے، ہمارے کام خود بخود بنتے چلے جائیں گے۔ ذکر کی حلقے کی اتنی خیر و برکت ہے۔ آپ ذکر خود اکیلے بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، لیکن ذکر کا حلقہ بھی بنا سکتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ اپنے بھائی بہنوں کو، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو بھی آپ شامل کر سکیں۔ تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ذکر کے حلقے خوب آباد کرے ہمارے گھر میں بھی، آپ لوگوں کے گھر میں بھی۔ اور جب بھی ابھی یہ میں بات کر رہی ہوں نا، تو یہ ذکر ہی ہے، یہ اللہ کا ذکر ہی میں بیان کر رہی ہوں، تو اور آپ سن رہے ہیں تو آپ بھی اللہ کا ذکر سن رہے ہیں، تو آپ اور میرے پاس جو ہے نا ابھی فرشتے ایسے تانتا بنا کے نا آسمان پہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ ابھی درخواست ہوگی نا، برخاست ہوگی یہ محفل، تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، سارا معاملات ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ابھی ہم اس محفل سے اٹھیں گے نا تو ہم سب بخشے ہوئے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکت سے سب لوگوں کی بیماریاں ختم کر دے، سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور فلسطینوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت اور خاص مدد نازل فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔